اویس کرنی کا نام آپ نے سنا؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اویس عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی، اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروا، میرے رب کی قسم علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی، ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس لیے یہ اسے دعا کروانی اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ کا نہیں بنتا، یہ ماں کا مقام ہائی لائٹ کرنے کا۔ 3 سال پہلے میں اویس کرنی کے گاؤں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، ان کے خاندان سے ملا، ان کے لوگوں سے ملا، کھولے پہاڑ ہیں، اس میں چھوٹی سی بستی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اب بھی وہاں کرنی لوگ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے، اویس 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 نہیں ملا، ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے ہو جاؤ، آوائے سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے رہو، سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تھوڑے سے رہے، سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے کہ جی اویس کو جانتے ہو، میرا سگا بھتیجا بھائی کا بھائی، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے، وہ نہیں تو پاگل ہے، ادھر ہے، حج پہ آیا کہ جی آیا ہے، کدھر ہے کہ جی وہ چلے گئے اونٹ چرانے نکل گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا تھی، وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی ہے، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام سلام۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا بھائی سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ سے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ میں اویس۔ کچھا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بنا ہوں، اور ہے بھی نہیں، ساری دنیا کے اولیاء ابدال ولی ایک صحابی کے بعد جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا، اور پھر عمر جیسی ہستی اور علی جیسی ہستی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ اور آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، تو آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے ایسے، وہ سامنے صحابہ تھے، کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا قیامت کے دن میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا، اور ہم ایسے تینوں اکٹھے قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ اور آپ نے کہا حج والے دن 9 تاریخ کو آپ نے کہا اس وقت میرا اللہ تمام صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی ہستیوں کو کیا ضرورت ہے اویس کی دعا کی؟ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی، دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب آپ اٹھاتا ہے
یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا کہ عمر اور علی جیسوں کو کہا ذرا دعا کروانا اس سے، اور وہ رو رہے ہیں جی میں توڑا نوکر میں میری مجال میں توڑے واسطے، کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی، تو دعا کروائی، ان دونوں حضرت اویس سے دعا کروائی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہ نہیں میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا۔ کہاں رہو گے؟ کہ میں کوفے رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کوفے کے گورنر کو خط لکھ لوں؟ تو کہا جی نہیں میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، خط نہیں لکھنے۔ اگلے سال حج پہ لوگ آئے تو اپنے وہاں کے سردار سے پوچھا اب ان کو اویس کی خیر خبر؟ کہا جی بہت برے حال ہے۔ ارے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانی ہے، کیا کہ ان سے دعا کروانا۔ یہ حاجی جب واپس پہنچے تو اویس کو ڈھونڈتے دیکھا تو دریائے فرات کنارے نفل پڑ رہے، جا کر بیٹھ گئے۔ اویس بھائی ہمارے لیے دعا کرو۔ لگا تم حج سے آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہ یا تو کر۔ کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہوئی، کہیں میرا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ہاں جی عمر سے ملاقات ہوئی۔ تو ان کے لیے دعا کی اور اپنا بوریا بستر اٹھایا اور کوفہ چھوڑ کے بصرے چلے گئے کہ اب میری یہاں مشہوری ہو جائے گی شہرت سے بچنے کی۔ اب ایک اور حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک دو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ بوئے پہ آ کے کیوں رکاوٹ مان گئی، دروازے پہ آ کے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہو، یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا، بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی ہیں تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہاں زیادہ ذلیل ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے، کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت۔ دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جاتا ہے، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال۔ آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں۔ عدد ربیہ و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا، ربیہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈال۔